السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ موسٹ رومانٹک ناول ایپیسوڈ 12 شدت تشنگی۔ کل کے بعد سے وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ سڈ کا محبت بھرا رویہ دیکھ کر وہ شرماتی شرماتی گھوم رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ سڈ کے آفس کی طرف جا رہی تھی کیونکہ اس نے کال کر کے عزا کو بلایا تھا۔ نہ جانے کیا بات کرنی تھی اسے، اب وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتے سوچ رہی تھی۔ آفس میں داخل ہوئی ہمیشہ کی طرح ان دونوں بھائیوں کو باتوں کرنے میں مگن پایا۔ وہ دونوں پرکشش لگ رہے تھے، البتہ اب عزا کو ہادی پہلے جیسا نہیں لگتا تھا۔ وہ واقعے کے بعد وہ اسے کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ سڈ کو دیکھتے اس کی طرف بڑھی۔ سڈ نے اسے دیکھتے محبت سے کہا، کیسی ہو عزا؟ میں ٹھیک ہوں، وہ سر ہلاتے بولی۔ ہادی نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ بیٹھ جاؤ، سڈ نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ وہ جا بیٹھی۔ کچھ بات کرنی تھی لیکن اس سے پہلے اگر تم کوئی سوال کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، سڈ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکراتے کہا۔ جی، کانٹریکٹ کے مطابق پیرمنٹ ہونے کے بعد ہمارے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ اب میں ماں بننے والی ہوں، تو مزید ہمیں فزیکل ریلیشن کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے عزا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ عزا یہ بات کہتے دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے مڑی کیونکہ سڈ کے ساتھ مزید اسے اب سونا نہیں پڑے گا۔ یہ بات جان کر ہی وہ دلی سکون محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اس خوشی میں یہ بات بھول گئی تھی کہ سڈ نے اسے کس وجہ سے بلایا تھا۔ اس نے بات تو بتائی ہی نہیں کیونکہ بلایا تھا۔ وہ ابھی بیوقوفی پر لب دانتوں تلے دبا گئی تھی کہ اسے ہادی کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ دانت پیستے پلٹی اور واپس کرسی پر بیٹھ گئی، البتہ بیٹھنے سے پہلے اس نے ہادی کو ایک گھوڑی سے نوازا ضرور تھا۔ جیسا کہ پہلے کانٹریکٹ کے مطابق میں تمہارے ساتھ مزید نہیں سو سکتا، تو اس لیے میں نے دوسرا کانٹریکٹ تیار کرایا ہے، تم ایک بار پڑھ لو اس کو۔ سڈ نے ایک فائل عزا کی طرف بڑھاتے سنجیدگی سے کہا۔ دوسرا ایگریمنٹ؟ پہلے سے کتنے ایگریمنٹ وہ سائن کر چکی تھی اب مزید؟ اور وہ سوچتے ہوئے فائل اٹھاتے بڑھنے لگی اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا رنگ اٹھتا گیا۔ ایگریمنٹ کے مطابق وہ کسی بھی وقت اس سے سیکس کر سکتا تھا، وہ اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، اور کوئی بھی جگہ دن وقت ہو اس سے اپنی جسمانی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ اگر اسے منع کیا گیا تو عزا کو 10 لاکھ کا جرمانہ بھرنا پڑ سکتا تھا اور اس پر کیس بھی دائر ہو سکتا تھا۔ اس پورے عرصے میں اگر عزا کو سڈ سے محبت ہو گئی یا ابھی کسی قسم کا جذباتی لگاؤ ہوا، اس کا ذمہ دار سڈ نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے وہ قصوروار ٹھہرا سکے گی۔ ایگریمنٹ پڑھتے ہی عزا کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنا آپ بیچ دیا۔ عزا کا دل بری طرح سے ٹوٹا۔ اس کے ذہن میں گمان بھی نہیں تھا سڈ ایسا سوچ سکتا تھا۔ وہ دونوں بھائی اسے سیکس ورکر سمجھتے تھے؟ شاید ہاں، اس نے صرف مجبوری میں وہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ ایک بار وہ حاملہ ہو گئی تو سب رک جائے گا، اور وہ خوش تھی کہ وہ اس سب رکنے والا تھا۔ سڈ کے کل کے رویے کو لے کر وہ اسے بارے میں جتنی خوش فہمی کا شکار تھی اب ساری کی ساری غائب ہو چکی تھی۔ اسے دکھ ہوا لیکن وہ بھول گئی تھی وہ ارب پتی تھا، اور بھلا اسے عام سی لڑکی سے کیسے کوئی دلچسپی اور محبت ہو سکتی ہے، وہ بھی جسے وہ پیسوں سے خرید چکا ہو۔ کل تک فیصلہ کر لینا عزا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے ہادی نے کہا، جسے دیکھتے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رونا شروع کر دے گی۔ نہیں، میں اس آفر کو ریجیکٹ کرتی ہوں، وہ ضبط کرتے کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو چھپاتے بولی۔ عزا کو کوئی جلد بازی نہیں ہے یار، کل تک تم سوچ کر فیصلہ کر لینا، سڈ نے کہا۔ مجھے سائن نہیں کرنا، مجھے ایک ساتھ نہیں سونا، مزید اسپاٹ لہجے میں بولی۔ عزا کے کہنے پر ہادی کے ماتھے پر بل پڑے جبکہ سڈ نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کی مرضی کے مطابق اب مزید فزیکل ریلیشن نہیں ہوگا۔ سڈ کی بات سنتے وہ بنا کوئی جواب دیے پلٹی اور روم سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے اپنی کمر پر کسی کی نگاہوں کی تپش ضرور محسوس ہوئی تھی لیکن مزید ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ بے شک اسے سڈ سے محبت ہونے لگی تھی، پر پھر بھی وہ بھی سب روکنا چاہتی تھی۔ صوفے کا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کھڑکی بند کرو، سونا ہے مجھے۔ وہ آفس سے واپس آ کر بستر پر پڑی شاید سوگ منا رہی تھی۔ اس کا دل بے حد اداس تھا کہ آج کے رویے کو یاد کر کے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اٹھ جاؤ، اب دیکھو آئس کریم لائی ہوں میں، صوفیا اس کے بیڈ پر گرتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے منہ پھیرتے بولی۔ ویسے صحیح کہہ رہی ہو تم، نہ ہی کھاؤ تو بہتر ہے کیونکہ ویسے ہی ان کچھ دنوں میں تم نے کافی آئس کریم کھا چکی ہو تم، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیبی کا دماغ فریز ہو جائے، صوفیا آئس کریم کھاتے ہوئے مزے سے بولی، جبکہ اس کی بات سنتے عزا پریشان ہوتے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ سیریس ہوتے بولی۔ صوفیا سے ہکا بکا دیکھ کر کہکا لگانے لگی تھی۔ ارے نہیں پاگل، ابھی تو بیبی کا دماغ بنا ہی نہیں ہوگا، لیکن تمہیں دیکھ کر ایسا ضرور لگتا ہے کہ تمہارا دماغ فریز ہو گیا ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے چڑھانے پر عزا اس کی طرف لپکی اور اسے مارنے لگی تھی۔
صوفیہ خود کو بچانے کے لیے بیڈ سے اٹھتے اٹھتے بھاگی، لیکن عزا اس کے پیچھے جاتے اس کے بال پکڑے سے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ وہ دونوں جنگلی بلیوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے شور مچاتے چلا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اسے اپنی کمر پر کسی کا مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ پلٹے بغیر ہی اس کے نرم لمس کو پہچان چکی تھی۔ صوفیہ فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ہادی دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کیکے لگانے میں مصروف تھا۔ عزا نے دھیرے سے پلٹتے سیٹ کی طرف دیکھتے رخ پھیرا تو اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سیٹ نے اس کی کمر پر انگلیاں رینگتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہم دونوں بہنیں کبھی کبھار ایسا کر لیتی ہیں، نظر جھکاتے ہوئے بولی۔ سیٹ کی نظروں کی تپش اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ پتہ نہیں تھا کہ تمہیں لڑنا بھی آتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہادی کا طنزیہ لہجہ عزا کو سلگا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا تھا۔ جب بھی عزا سیٹ کے پاس ہوتی، ہادی جان بوجھ کے کچھ نہ کچھ ایسا کہتا کہ عزا کا موڈ بگڑے۔ شاید وہ جالس ہوتا تھا سیٹ اور عزا کو ایک ساتھ قریب دیکھ کر۔ اب یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ عزا نے ہادی کو اگنور کرتے سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہسپتال جانا ہے، تبھی آئے ہیں۔ سیٹ نے عزا کو اپنے اوپر سے نیچے غور سے دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکراتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں کو خود پر دیکھ کر عزا نے غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے جو اس کے گھٹنوں سے اوپر تک آتی تھی۔ مطلب آفس سے آئی تھی تو تھکن کے مارے شاور لیے اور ٹی شرٹ پہنے ہی بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے شرٹ نیچے کھسکاتے اپنے سفید ٹانگیں چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ تو صبح جانا تھا نا ڈاکٹر کے پاس، عزا نے کہا۔ میں نے تمہیں کالز کی تھیں پر تم نے اٹھائی نہیں۔ عزا کو یاد آیا وہ غصے میں تھی تو اس نے فون چیک نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس کے رہ گئی۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ اور باہر ویٹ کر رہے ہیں ہم تمہارا۔ سر نے نرمی سے اس کی گال چومتے سرگوشی کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور سپاٹ چہرہ لیے سر کے پیچھے ہو لیا، جبکہ عزا ہادی کی نظروں کا مطلب نہ سمجھتے کندھے اچکاتے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر آپ بتائیں کہ کس طرح خیال رکھنا ہے ان کا؟ سر ڈاکٹر ماری سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ وٹامن سپلیمنٹس لکھ دی ہیں، آپ نے ان کو دینی ہے، ڈاکٹر ماریہ ہدایت دے رہی تھیں اور سیٹ سن رہا تھا۔ عزا شرماتے ہوئے نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ اور مجھے ایک سوال کرنا ہے، ہارمونز کی وجہ سے جو ان کا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے، اس سب کو میں کیسے سنبھالوں گا؟ یہ بہت چڑچڑی سی ہوتی جا رہی ہیں اور نخرے بھی کرنے لگی ہے۔ اس کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ؟ سیٹ کی بات سنتے عزا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے یاد نہیں، بس کچھ دنوں سے وہ موڈی ہو گئی تھی، مگر اس نے نخرے کب دکھائے تھے؟ اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے، ہاں بس ایکسرسائز کرے تو موڈ صحیح رہے گا، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی۔ اور کیا پریگنینسی میں سیکس کر سکتے ہیں؟ بیبی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ سیف ہوگا؟ یہ سیٹ کے سوال پر عزا کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ کس بے شرمی سے پوچھ رہا تھا، اور جب کانٹریکٹ میں یہ بات ختم ہو چکی تھی تو یہ آخر یہ کیوں پوچھ رہا تھا یہ سب؟ عزا کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی، اس کے گال تپتے سرخ ہو گئے تھے۔ آخر کیا سوچ رہا تھا یہ؟ کیا کرنے والا تھا عزا کے ساتھ؟ پہلے 3 مہینے میں سیف ہے، بلکہ فائدہ مند ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں، مجھے سیکس کی ضرورت نہیں، اس نے فوراً سے کہا۔ اٹس اوکے، ہارمونز چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو فرسٹریشن ہو سکتی ہے، سیکس کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی باڈی ریلیکس رہے گی، صحت پر اچھا اثر پڑے گا، آپ کے ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریگنینسی میں باڈی میں کافی چینجز آتی ہیں، جیسے موڈ آف رہنا، نیند نہ آنا، بھوک زیادہ لگنا یا پھر وومٹنگ وغیرہ، غصہ آنا وغیرہ۔ تو آپ ٹینشن نہیں لینا، یہ نارمل ہے، سب کی باڈی الگ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کچھ بھی محسوس نہ ہو اور کچھ بھی غیر معمولی محسوس ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا، ڈاکٹر نے اسے سمجھایا۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر، تھینکس، اب نیکسٹ کب آنا ہے؟ سر نے کہا۔ 3 مہینے بعد، ڈاکٹر نے مختصر کہا اور سر نے عزا کو اٹھنے کا اشارہ دیا۔ اسے لے کر باہر نکلے۔ عزا کے ذہن میں سٹ کے وہی الفاظ گونج رہے تھے، اب وہ عزا کے ذہن میں ہی تھے، لیکن وہ اسے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے ایسی بات کیوں پوچھی جبکہ اس نے وہ ایگریمنٹ سائن ہی نہیں کیا تھا؟ جبکہ وہ اپنے منہ پر تالا لگاتی، ان کے بھائیوں کے پیچھے چلتی، پورے راستے خاموش رہی، کسی نے کچھ نہ بولا۔ البتہ ہادی نے عزا کا دیدار کرنا ضروری سمجھا۔ وہ عزا کا بے بس چہرہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، شاید اسے بے بس محسوس کر کے خوش ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کیسے سے میانہ خیزی سے دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے نظریں پھیر لیں۔ کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے اسے ہادی ذمہ دار لگ رہا تھا۔ وہ ان بھائیوں کے کسی چنگل میں نہیں پھنسے گی، وہ کبھی بھی وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کرے گی۔ وہ خیالوں میں گم تھی، تبھی پتہ نہیں چلا وہ کب پہنچ گئی۔ جب وہ دیکھتی رہ گئی اور افسوس سے جھٹکتے اپارٹمنٹ
میں داخل ہو گئی۔ ناول کنٹینیو ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، اس کو کریٹ کرنے میں اور اپلوڈ کرنے میں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری محنت کو ضائع مت کریں۔ سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی ضرور کیا اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ مزید ایپیسوڈ کے لیے آپ کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔